ہی سے اور پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا. آج دنیا کیا کچھ نہیں کر رہی تھی. حضور کے نام لینے پہ پرچے کٹ رہے تھے, ناموس رسالت کے لیے پرچے کٹ رہے تھے, جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا, ختم نبوت کے لیے ڈالا رہا. لیکن پھر بھی پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا. ورفعنا لک ذکرک. آتانی جبرائیل علیہ السلام آئے. حضور آپ کو پتہ ہے اللہ نے آپ کا کتنا ذکر بلند کیا. آپ نے فرمایا عرض کیا یہ تو میرا رب ہی جانتا ہے کہ کتنا ذکر میرا بلند کیا. میں اللہ فرماتا ہے ذکرت معی. محبوب جہاں جہاں بھی ذکر خدا ہوگا ذکر مصطفیٰ ضرور ہوگا. ان کا ذکر ان کا نام لے کے آج کسی کے محبوب کی بات کرے نا وہ غصے ہوتا ہے, کسی کے حسن کی بات کرے محبوب کے غصے ہوتا ہے. خدا کی قسم اللہ کے محبوب کی بات کریں خدا خوش ہوتا ہے, کیونکہ سر سے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. سوچتی تو ہوگی دنیا رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر, وہ مصور بنانے والا کیسا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام تڑپ اٹھے, ہائے یا اللہ تیری آواز اتنی سونی تو آپ کی کتنا سنا ہوگا. تیری آواز میں اتنا لذت ہوتی ہے, تجھ سے بات کرتا ہوں مزہ آتا ہے. یا اللہ تو کتنا سنا ہوگا. تجھے دیکھنا چاہتا ہوں یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. میں نہیں دیکھ سکتا, حرانی تو نہیں دیکھ سکتا. نہیں یا اللہ تجھے دیکھنا ہے. طلب بڑھتی گئی. اللہ فرمایا اچھا 40 بندے لے آ اور آجا پھر کوہ طور پہ. کوہ طور پہ آگے موسیٰ علیہ السلام آگے. رب کی تجلی اس پہاڑ پہ پڑی. علماء فرماتے ہیں ایک سوئی کے نکے کے کروڑوں میں حصہ. سوئی کا نکا کتنا باریک ہوتا ہے, اس سے بھی باریک 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 رب کی تجلی پہاڑ پہ پڑی. پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا. 40 بندے فوت ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اللہ اکبر. تو ہم کتنے ناز والے ہیں, کس کو دیکھتا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. اللہ آپ معراج شریف پہ گئے, اللہ سارے پردے اٹھ گئے, رب کی زیارت کی اور فرمایا ہر نبی نے آ کے یہی کہا کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں, میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. سارے نبیوں سے پوچھا جائے بھئی آپ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں, اللہ کو دیکھا دیا ہے؟ کوئی نہیں کہے گا. جب حضور کی بارگاہ سے پوچھا حضور آپ نے دیکھا؟ ہاں میں نے اللہ کو بڑی تھوڑی صورت میں دیکھا ہوا ہے, اور ایک دفعہ بھی نہیں. آپ رب کی بارگاہ سے جب آنے لگے حکم ہوا جب محبوب سے جاتا ہے نا تحفہ لے کے جاتا ہے, جاؤ میں بھی آپ کو تحفہ دیتا ہوں آپ کی امت کے لیے تحفہ. یہ 50 نمازیں ہیں, لے کے چلے جائیں اور وعدہ کرتا ہوں آپ کی امت میں سے جو بھی 50 نمازیں پڑھ کے میری بارگاہ میں آ جائے گا سیدھی جنت عطا فرما دوں. اب اللہ سے تحفہ لیا, آئے آگے وہی موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں. آپ سے کیا تحفہ ملا؟ 50 نمازیں ملی. میری امت نہیں تھی پڑھتی, آپ کی امت بھی نہ پڑھے جب تک کم کروا لیجیے. اللہ اکبر. رب کی بارگاہ میں گئے, یا اللہ 50 زیادہ ہے, اچھا 5 کم کر لیتے ہیں, 45 ہو گئے. پھر آئے, پھر موسیٰ ملے, اللہ اکبر. پھر پوچھا کتنی؟ 45 اور کم کروا لیجیے. اللہ اکبر. پھر رب کی بارگاہ میں 9 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں, اور دکھانا یہی تھا دیکھ موسیٰ تو دیکھ نہیں سکا نا, دیکھ میرا محبوب مجھے بار بار دیکھ رہا ہے, میری زیارت کر رہا ہے. ہمیں مان اس چیز پہ ہے, ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں عنایت ہو تو ایسی ہو, ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں محبت ہو تو ایسی ہو. یہ کسی کا مرتبہ دیکھنے کے لیے سب سے پہلے اس کے عروج, اس کے مقامات دیکھنے ہوتے ہیں. اللہ نے اپنے محبوب کو جو عروج عطا فرمایا با کمال عطا فرمایا, اور محبوب کی نسبت سے جس کو جو کچھ ملا حضور آپ کے در سے ملا, سب ہے تیرے گدا یا نبی مصطفیٰ. اللہ نے اپنے محبوب کو عروج عطا فرمایا. ساری کائنات نیچے, میرا محبوب عرش معلیٰ میں سب سے اوپر. اللہ اکبر. پھر آپ نے دنیا میں آئے, لمحہ لمحہ محبتیں کی, لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. اور ہر نبی جب اللہ کی طرف بلاتا تھا صرف تھیوری طور پہ لوگوں کو بلایا جاتا تھا,
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی طور پہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے، اس کے جیسے ہو، اس کا جیسے کھاؤ، اس جیسے پینا، اس جیسے چلنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پہلے نبیوں پہ پورا ایک قانون آیا کرتا تھا، لیکن حضور کی باری ہے، اللہ نے فرمایا محبوب آپ چلتے جائیں قرآن بنتا جائے گا۔ ہاں حاذا البلد الامین، مدینے کی گلیوں میں چلے اللہ کلیوں کی قسمیں کھاتا جائے گا، آپ اٹھتے جائیں قرآن بنتا جائے گا۔ پہلی کتابوں کو لینے کے لیے مخصوص جگہوں پہ جانا پڑتا تھا، اللہ نے قرآن کو حکم دیا، قرآن میرا محبوب جہاں جائے گا تو ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، میرا محبوب غار میں جائے گا تجھے غار میں جانا پڑے گا، پہاڑ میں جائے گا پہاڑ پہ جانا پڑے گا، اور امی عائشہ کے صدیقہ کے حجرے میں جائے گا تجھے وہاں بھی جانا پڑے گا، میرا محبوب جب شہزادوں کو گود میں لے کے بیٹھا ہوگا قرآن تجھے وہاں بھی جانا پڑے گا، اے قرآن لمحہ لمحہ میرا محبوب جہاں جہاں چلے گا تجھے اس کے پیچھے چل کے جانا پڑے گا۔ یہ مقام اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اور پھر محبوب کے ساتھ جو لگ گیا اللہ نے اس کو بھی نسبت عطا فرما دی۔ آپ کے گھر والے، آپ کے گھر والے، ہمارا یقین اور عقیدہ یہی ہے، ہم الحمدللہ اہل سنت، ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء کرام نے ہماری تربیت اس طرح کی ہے کہ جس کو جو کچھ ملا تیرے در سے ملا، یہ نسبت کی بات ہے۔ بس آپ کے گھر والوں کو نسبت ہوئی، ان کی عزتیں، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے گھر والوں کو جو نسبت ملی۔ ابو بکر کوئی نہیں تھا جانتا، نسبت میرے حضور سے ہوگی، صدیق اکبر بن گئے، صدیق بھی عام جیسا نہیں، اکبر، صدیق اکبر سب سے بڑا، اکبر سچا اللہ ہے، لیکن حضور کی نسبت کے ساتھ ان کو وہ مقام عطا فرمایا، آپ نے سب کچھ لٹایا حضور کے لیے، اپنے گھر سے ہر چیز، آپ نے یہی پوچھا نا، عمر فاروق سے پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، لے کے کیا آئے ہو؟ تو عمر فاروق نے کہا حضور آدھا لے آئے ہوں، آدھا لے کے آئے ہوں، آدھا چھوڑ کے آیا ہوں۔ میں اچھا، اب یہی چیز ہمارے نقش بندیوں کے سرتاج جناب ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ اب صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو اور لے کے کیا آئے ہو؟ الحمدللہ ہمارا عقیدہ وہ عقیدہ جو صحابہ والا عقیدہ۔ کہا حضور گھر وچ بھی تسی تو ایتھے بھی تسی ہو، دل وچ بھی مصطفی، گھر وچ بھی مصطفی، ہمارا بھی عقیدہ ہوتا ہے نا الحمدللہ۔ ہم جہاں بھی بیٹھے ہو ہمیں پتہ ہے کہ حضور آپ ادھر بھی ہیں، آپ ادھر بھی ہیں، جس پاسے بھی ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے، بیٹھے نے مدینے وچ دو چک دی خبر رکھتے۔ یہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ وہ صحابہ والا کہ آپ سامنے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں حضور اتنے بھی تسی تو گھر بھی تمہیں چھڑ کے آئے ہو، گھر کی نگرانی بھی تھوڑے سے۔ اور یہی عقیدہ پھر آگے جب آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب وصیت فرمائی، دنیا سے پردہ فرمانے لگے، تو کہنے جی ایک مجھ پہ کرم کرنا، میری میت کو ایک دفعہ میرے یار کے در پہ ضرور لے جانا، مجھے اٹھانا، میری میت کو اٹھا کے حضور کے در پہ لے جانا، وہ ایک مرتبہ عرض کرنا۔ انہیں پتہ تھا کہ حضور جانتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ بھی اتنے مقدر والے ہیں نا، کیونکہ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ تو آپ نے کہا میرا میت ایک دفعہ حضور کے در پہ لے جانا، اگر تو اجازت مل گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ جہاں مرضی دفن کر دینا۔ وہ عقیدہ پھر آپ کو اٹھایا گیا، جاتے آپ کے روضہ مبارک کے دروازے پہ رکھا گیا، حضور آپ کا یادگار ابوبکر صدیق آیا ہے، آپ کا یادگار ابوبکر صدیق آیا ہے، بس رکھا گیا۔ راوی کہتے ہیں دروازہ کھلا، آواز آئی انت الحبیب انت الحبیب ادخل الحبیب الی الحبیب، یہی تو ہمارا حبیب ہے، یہی تو ہمارا دوست ہے، اور حبیب تو حبیب کے ساتھ ہی ہوتا ہے اللہ، حبیب تو حبیب کے ساتھ۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہی کہ حضور کی نسبت کی وجہ سے اصحاب کو، اور صحاب بندے کیسے تھے، بندے کیسے تھے؟ فرمایا جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے ایک نگاہ محبت والی آپ کی طرف کر کے، اور دل سے اقرار کر کے، زبان سے اقرار کر کے کہنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس اقرار کر دینا، اقرار کر دینا۔ حضور کا چہرہ دیکھ کے ایمان اسی وقت بندے کا مکمل ہو جاتا تھا، اور مقام کیسا ملتا تھا؟ صحابی کا درجہ۔ ایک لمحے میں حضور کے سامنے کھڑا، ابھی نمازیں روزے حج زکات کچھ نہیں ہوا، بس آپ کا چہرہ تک لیا، آپ کا چہرہ تک کے دل سے اقرار کر دیا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب،
بس اقرار کر کے کہہ دیا حضور میں آپ کو سچا نبی مانتا ہوں. اسی وقت وہ عام نہیں تھا ہوتا، وہ صحابی کے مطلب بنائے. اور صحابی کیا صحابی کا نجوم یہی مقتدی تم اقتدائی تم، میرے سارے صحابہ ستارے ہیں، کس کے پیچھے لگ جاؤ سیدھا ہدایت کو پا جاؤ. ایک بچہ آپ سے بڑی محبت کیا کرتا تھا، یہودی کا بچہ تھا. آپ جب بھی مسجد میں جاتے وہ آپ کے نلانے پاک پکڑتا نا تو سینے سے لگا لیا کرتا تھا. جب بھی آپ جب مسجد میں جاتے اور لگا کے اور بیٹھا رہتا، جب آپ آتے تو فوراً آپ کے آگے رکھ دیتا. آپ بڑی محبت ہے فرمایا کرتے تھے. بچہ ایک دن آیا، 2 دن آیا، 3 دن، آپ نے فرمایا وہ بچہ کدھر ہے؟ بڑا پیار کیا کرتا تھا مجھ سے. اللہ اکبر. کہا گیا حضور وہ تو یہودی کا بچہ ہے. آپ نے فرمایا بچے بچے ہی ہوتے ہیں، سب کے ہوتے ہیں، بچہ یہودی کا ہے. پیار تو کرتا تھا نا. بتاؤ کہاں ہے؟ میں نے کہا حضور بہت بیمار ہے، حالت غیر ہے. آپ نے فرمایا اچھا چلو آؤ ہم اس کا جا کے پتہ لیتے ہیں. اور یہ پتہ لینا بہت بڑی. فرمایا حق المسلم علی مسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پہ 5 حق ہے. میں سب سے پہلے اس کو السلام علیکم کہنا. کسی مسلمان کو ملے تو بڑی خوش ہو کے کہا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ میری طرف سے تجھے ہمیشہ کے لیے سلام کیا، میری طرف سے میں تیرا عزت کا پائیوار ہوں، میری طرف سے تجھے آج کے بعد کوئی دکھ نہیں ہوگا، میری وجہ سے تجھے کوئی ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے. تو دوسرا کیا کہتا ہے وعلیکم السلام، میرے ویرا آج کے بعد میرے لوگ بھی ٹینشن کوئی نہیں کرنا، آج کے بعد میری طرف سے تجھے سلام کی. کتنا پیارا اسلام. ابھی اسلام میں داخل ہو کے ایک دوسرے کو سلام ہی کہنا ہے، کتنا بڑا. فرمایا 2 مسلمان جب سلام لیں اور درود میرے مصطفیٰ پہ پڑھیں، سلام لیں اور رسول اللہ پہ درود میں سلام پڑھیں، فرمایا دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا اسلام. اور اسلام اتنی بڑی کمال کی چیز. آپ نے فرمایا اچھا جب سنگیوں گھر میں داخل ہوا کرو نا تو اونچی آواز میں کہا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. گھروں میں برکت ہو جائے کرے گی، گھروں میں رحمتیں ہو جائے کرے گی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو پھر کیا کریں؟ اللہ لجپال پریت نو توڑ دینی، جی باں پھڑ دینی چھوڑ دینی. اب اگر گھر میں کوئی نہ ہوا پھر بھی سلام لوگے تو اس کا جواب پھر مدینہ پاک سے ہی آئے گا تمہارے، اس کا جواب پھر رسول اللہ عطا فرمائیں گے. تو صحابہ جب گھر جاتے نا اونچی آواز میں پھر دیکھتے آواز سلام لیتے تو کہتے ہیں کسی نے جواب نہیں دیا، شکر ہے اس کا جواب پھر دربار نبوت پہ ہی ہمارے لیے آئے گا. حضور ہی اس کے لیے سلام، جس کے لیے حضور سلام کی فرما دیں اس کے لیے رحمت ہی رحمت ہوتی ہے. پھر فرمایا دوسرا دعوت کوئی دے اس دعوت کو قبول کرنا، ایک دوسرے کو دعوتیں دیا کیجیے، یہ بہت بڑا عمل ہے. رزق کسی کو کھلانا. فرمایا کل قیامت والے دن جو دنیا میں کسی کو ایسے ہوتا ہے نا ایسے کھانا پیش کرتے ہیں، کوئی کسی کو ایسا کھانا پیش کرے گا اللہ قیامت والے دن اس کو بھی ایسے ہی کھانا پیش کرے گا. اللہ فرمائے گا بندے میں بھوکا تھا، میں نے بھوک تھی، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا پانی نہیں پلایا. یا اللہ تو تو بھوک اور پیاس سے پالا کر رہا ہے، میرا بندہ فلاں بندہ بھوکا سویا تھا، تو اس کو کھلا سمجھ تو نے خدا کو کھانا کھلا دیا، تو اس کو پیاسے کو پانی پلا دے سمجھ تو نے خدا کو پانی دیا. ایسی محبت کرنے والا. ایک صحابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانی ہوتی ہیں. آپ نے فرمایا صدقہ دیا کرو، صدقے سے تکلیفیں کٹ جاتی ہیں. حضور غریب آدمی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، صدقہ کیسے دے؟ ہائے ہائے میرے آقا نے فرمایا کسی سے مسکرا کے مل ہی لیا کرو، یہ بھی صدقہ ہی ہے. یہ مسکراتے ایک دوسرے سے ملا ہو جائے بغیر کسی لالچ کے، کسی سے مسکرا کے السلام علیکم کہہ دینا بہت بڑی بات ہے، جسم کے صدقات اتر جاتے ہیں. اور دعوت کسی کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بھی کھانا کھاتے ہیں کسی کو لے آتے، آؤ وہی کھانا کھاتے ہیں. پر یاد رکھیں کھانا کھلانے سے کم نہیں ہوتا، یہ آزمایا ہوا ہے. کھانا کھلانے سے اور برکتیں ہوا کرتی ہے. یہ ہمارا ذہن ایسے ہی ہے کہ کھانا کھلائے گا ہم کیا کریں گے، ہائے ہائے وہ گھر دیکھے کیسا مولا کائنات کا، اپنا سب کچھ دے کے اپنی ہر چیز دے دے کے پھر بھی دنیا سے سب سے زیادہ قیمتی والی چیز پائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک صحابی، آپ نے فرمایا جاؤ اس کے گھر دعوت، اس کے گھر کھانا کھاؤ. تو گھر اس کو مہمان کو لے کے چلے گئے صحابی. گھر گئے تو بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک ہی بندے کا کھانا ہے. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں میں جب پاس بیٹھوں گا نا تو چراغ کو بجھا دینا. کیسا دین اور کیسی تربیت میرے آقا نے صحابہ کی سنائی. جب ہم کھانا کھانے لگیں گے نا تو میں پاس بیٹھ جاؤں گا تو تم چراغ بجھا دینا، کہنا خراب ہو گیا ہے. میں اس کے پاس بیٹھے ویسے ہی منہ ہلاتا رہوں گا، اس کو پتہ لگے گا یہ بھی کھانا کھا رہا ہے. ایسے ہی محبت سے کھانا کھایا،
صبح اٹھے تو میرے آقا نے فرمایا اللہ کو تیری مہمانی بڑی پسند آئی ہے رات میں. تو ایسی اللہ رب العزت کی محبت ہے. ابراہیم علیہ السلام جب بھی کھانا کھاتے کسی کو لے آتے, ایک آدمی کو لائے, چل بھائی آؤ کھانا کھاتے ہیں. کھانا کھانے لگے, پڑھو بسم اللہ. ان کا میں بسم اللہ نہیں پڑھتا. کیوں نہیں پڑھتے؟ میں اللہ کو نہیں مانتا, میں فلاں فلاں چیز کی پوجا کرتا ہوں, میں آگ کی پوجا کرتا ہوں, پتھر کی کرتا ہوں, میں اللہ کو نہیں مانتا. اچھا اللہ کو نہیں مانتا تو چلا میں دسترخوان چھوڑ دے, چلا جا یہاں سے. بندہ چلا گیا, فوراً اللہ کی طرف سے حکم آیا, میرے ابراہیم اتنی دنیا مجھے نہیں مان رہی, میں رزق سب کو دینا نا جی. اتنی دنیا میرا نام نہیں لیتی, میں رزق تو سب کو دیتا ہوں نا. آج ایک بندے نے اگر میرا نام نہیں لیا, تو نے دسترخوان سے اٹھا لیا, جا پہلے اس کو منا کے لا پھر کھانا کھانا. اتنا پیار کرتا ہے اللہ اپنے بندے سے. کوئی مانے یا نہ مانے, مخلوق تو اس کی ہے نا, بنایا تو اسی نے نا, بنانے والا تو وہی ہے نا, رزق دینے والا بھی تو وہی ہے نا. کہ جا اس کو پہلے بلا کے لا. اس کے پاس کہ بھائی تیری مہربانی آجا روٹی کھائیے. نہیں اب نہیں میں نے آنا. نہیں بھائی تیری مہربانی آجا کھانا کھاتے ہیں, دسترخوان ویسے ہی پڑا ہوا ہے. کیا پہلے اٹھایا کیوں تھا؟ کہ پہلے اپنی مرضی سے اٹھایا تھا, اب بلایا کیوں ہے؟ اب اللہ کی مرضی سے بلانا. وہ حیران ہو گیا کہ میں رب کو مانا بھی نہیں, مانتا بھی نہیں, پھر بھی مجھ سے محبت کرتا ہے. بھائی کھانا بعد میں کھائیں گے, پہلے رب کا کلمہ مجھے پڑھتا ہے. یہ ہے وہ ذات. تو ایسے دسترخوان کوشش کیا کیجیے, کسی کو ایسی کھانا. آؤ بھائی لا, چلتے چلتے ہمارے بزرگ اکثر بیٹھے ہوئے اسٹیج داڑھی والے ڈیروں پہ ہوا کرتے تھے, کوئی چلتا جا رہا, بھائی آ لسی پی لیے, آؤ بھائی فلانی چیز, بڑی برکتیں ہوا کرتی تھی. جب سے وہ دعوتیں کھلانا کم ہو گیا, وہ برکتیں ختم ہو گئی ہیں, وہ برکتیں ختم ہو گئی. یقین جانے یہ کر کے دیکھیں, آزما کے دیکھیں, جہاں بھی لنگر چل رہے ہو دیکھیں. آج ہزاروں سال بعد داتا اور خرید کیوں ہو رہا ہے؟ لنگر چل رہے ہیں نا, لوگ کھا رہے ہیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, انہوں نے اپنے رب کا ذکر کیا, دنیا ہونے کی چرتے کر رہی ہے. تو یہ حق ہے مسلمان کا مسلمان پہ. سلام, دعوت, اور پھر فرمایا کوئی فوت ہو جائے تو جنازے کے ساتھ. دیکھیں ہمارا کتنا پیارا مذہب اسلام ہے, کتنا پیارا. آج چند دن پہلے میں نے دیکھا ایک کلپ تھا, ہندو بندہ فوت ہو گیا, پہلے تو آگ جلایا کرتے نا, اب انہوں نے پٹیاں لگا دی بہت بڑی. بندہ مر گیا, ایسے گھسیٹ کے اس کو نا آگ کے اندر, پٹی کے اندر پھینک دیا, جل کے راکھ ہو گیا. ہمارا اسلام کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, وہ اللہ ہے جو ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے بندے کو. وہ اللہ ہے. کائنات میں ہر ایک انسان کا ایک ہی طریقہ دنیا میں آنے سے. اللہ نہ دنیا میں پیدا کرتا تو کیا کرتے ہیں؟ آج دنیا میں آ کے تو ہم بڑا کچھ بن جاتے ہیں, ہم یہ ہیں وہ ہیں, لیکن ہمیں اللہ بار بار اوقات یاد لاتا ہے. وہ اللہ ہے جس نے تجھے ماں کے پیٹ سے دنیا میں نکالا. آج سائنس بڑی ترقی کر گئی, کیا کرے گی؟ آنا تو اسی طرح ہے جس طرح خالق نے چاہتا ہے, اور جانا بھی اسی طرح ہے جس طرح خالق نے چاہتا ہے. جانے کا بھی طریقہ, آنے کا بھی طریقہ, لیکن دنیا میں چند لمحات کے لیے اللہ نے کسی کو وقتی طور پہ عروج دے دیا, وقتی طور پہ کسی کو آپ زیادہ پیسے دے دیے, کوٹھی ہو گئی, کار ہو گئی. یہ چیزیں اکرام کے لیے کافی نہیں. اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, اللہ کے نزدیک بڑا وہی ہے, بڑا وہی ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے, جو اپنے رب سے ڈرنے والا ہے, جو مخلوق کی خدمت کرنے والا ہے, جو اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والا ہے. وہ بلال حبشی کیا تھے تو غلام ہی نا, لیکن حضور کے لیے اگر تکلیفیں برداشت کی, تو جب آپ نے مکہ فتح کیا تو آپ نے کیا فرمایا, آئی نا بلال, بلال کدھر ہے؟ بلال جس کعبے کی طرف دنیا رخ کر کے اس کو سجدہ کرتی ہے, آج تیری وہ پاؤں کا صلہ یہ ہے کہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے, چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. فرمایا کسی کو جنازوں کے ساتھ جانا یہ حق ہے مسلمان کا مسلمان پہ. کوشش کریں جب بھی جنازہ ہو اس کے ساتھ چلنا. یہ کتنا اسلام نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. یہ دیکھیں فوت ہونے کے بعد اتنا زندہ بندے کا ادب نہیں, زندہ باہر مرنے کے بعد ادب شروع ہو جاتا ہے. اس کو اچھی طرح غسل دینا, سونا کپڑا, سونا لباس اٹھایا جاتا ہے, کندھوں پہ اٹھایا جاتا ہے, بڑے ادب سے جا کے اس کو رکھا جاتا ہے, سونا گھر بنایا جاتا ہے, پھر اوپر رکھا جاتا ہے, اس پر پھول پھینکے جاتے ہیں. کتنا ادب اسلام ہمیں دیتا ہے. یہ حق ہے. فرمایا چھینک آئے اس کا جواب دینا الحمدللہ. بندہ خود کہے الحمدللہ, لگا یارحمدللہ, اللہ نہ تیرے پہ رحم ہو جائے, اللہ نہ تیرے پہ. کتنی دعائیں ملتی ہیں,
اور یاد رکھیں دعاؤں سے وہ مل جاتا ہے بندے جو کوشش کبھی نہیں کرتا. یہ دعائیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں کرنے والی. اور جو 5واں فرمایا عیادت کرنا, مریض کی عیادت کرنا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارک. یہ ہم یہ اکٹھے ہوتے ہیں نا نماز کے لیے, اس کا مقصد بھی یہی ہے, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. بندہ اٹھتا ہے اذان اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ اللہ بہت بڑا ہے, کاروبار چھوٹے تیرے بیوی بچے رزق مال فیکٹری کارخانے سب چھوٹے ہیں, اللہ سب سے بڑا ہے, آ جاؤ اللہ کے در پہ. کون اپنے گھر میں بار بار بلاتا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ بلاتا ہے اپنے گھر میں اپنے بندے سے, میرے بندے فجر ہو گئی ہے, اٹھ جا, نماز زیادہ قیمتی ہے, تیری نیند سے بھی زیادہ قیمتی ہے, اٹھ آ جا میرے دربار میں, آؤ رزق تقسیم ہو رہا ہے, آ جاؤ اس کے گھر میں. لیکن افسوس جب رزق بانٹا جا رہا ہوتا ہے ہم سو رہے ہوتے ہیں, جب رزق کی تقسیم ہو رہی ہے میرے رب کی طرف سے اس وقت. اس لیے تو آج کاروبار میں برکت نہیں ہوتی, سارا دن کہتے ہیں جی رزق نہیں ملا. ریڑھی پہ گھنٹوں کھڑے ہو سکتے ہیں, دکانوں پہ ہم گھنٹوں بیٹھ سکتے ہیں, ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوتے ہیں, لیکن افسوس جب اللہ کی طرف بلایا جائے نا پھر ہم ادھر ہی اٹکے رہتے ہیں. لیکن ایک لمحے کے لیے اگر ہم چل کے فوراً نماز ادا کی, اللہ کے سامنے سر رکھ دیا, مولا میں نہیں کما سکتا, رزق تو تیرے ہی کرم سے مل رہا ہے, جس کو تو دے گا اسی کو سب کچھ ملے گا. بندہ اس کے سامنے سر رکھ دے تو یقیناً اللہ اس سجدے کے صدقے پتہ نہیں کتنا رزق عطا فرمائے. جب اذان ہوئی اسی وقت اٹھ گیا تو یہ چلنا, یہ ہے ہمارا اسلام. ایک لمحہ جنازوں کے ساتھ جانا, عیادت کرنا مریض کی, یہ نماز کے لیے اب اکٹھے ہوئے نا, یہ بھی ایک فرض نماز, ایک نماز پڑھی ہے, ایک نماز کا ثواب. اکٹھے ہونا اللہ 27 گنا اور پتہ نہیں اس سے بھی کیا کئی گنا دے سکتا ہے. ہوتا کیا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد ایک دوسرے سے مسافہ کیا, سلام بھی لیا, گلے بھی ملے. اس کے بعد فلاں بندہ ہمارا نہیں آیا, اس کو کیا ہوا ہے بھائی, وہ بیمار ہے, اچھا چلو آؤ اس کی عیادت کرتے ہیں. فرمایا جب بندہ کسی بیمار کی عیادت کے لیے نکلتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, یا اللہ کہ تیرے بندے کی عیادت کے لیے جا رہا ہے تو اس پہ رحم فرما. اللہ کی نوری مخلوق جب ہاتھ اٹھاتی ہے تو اللہ اس کا بیڑا پار کر دیتا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بچہ یہودی تھا, چلو آؤ اس کی عیادت کے لیے چلتے ہیں. چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں, جب اس کے گھر دروازہ کھٹکھٹایا دیکھا تو بچہ آخری سانسوں میں تھا. لیکن جب بددعا کا چہرہ دیکھا کہتا ہوگا پہلے مرن تو ڈر پہ لگ رہا, سرکار آگے ہوں خیر ہے, سرکار آگے ہوں خیر ہے. بہت عشق کیا کرتا تھا آپ سے, تھا یہودی کا بچہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے گئے, بڑی محبت سے اس نے دیکھا, اٹھ کے بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا آتے نہیں, حضور بیمار تھا, لگتا ہے میرے آنسو, میرا آخری وقت ہے. تو میرے آقا نے فرمایا محبت کرتے ہو؟ کرتا ہوں. چلو گے میرے ساتھ جنت میں, پھر رہو گے رفاقت میں میری, چاہتے ہو کہ میرے ساتھ ہمیشہ کی زندگی میں رہو جنت کے لیے؟ حضور چاہتا ہوں, آپ کو تک تک کے تو زندگی میری خوشحالی میں ہے, آپ کو دیکھنا ہی تو میری زندگی تھا. اب میں مر جاؤں گا, مرنے کے بعد میری خواہش ہوگی کہ میں آپ کے ساتھ. آپ نے پڑھو پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. بیٹے نے اپنے گھر والوں کی طرف دیکھا, حضور میں چاہتا ہوں کہ میرے ماں پیو بھی تھوڑے غلام ہو جائیں, میں چاہتا ہوں کہ میں تو آپ کے ساتھ ہوں, میرے ماں باپ رہ جائیں. یہ نہیں, میرے ماں باپ بھی آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں, یہ بھی جائیں. آپ نے فرمایا کہ سارے ہی پڑھو. ایک لمحہ تھا جب بچے نے کلمہ پڑھا, سامنے بددعا کا چہرہ تھا, اچانک روح قبض ہو گئی, جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے, حق ادا نہ ہوا, بچہ فوت ہو گیا. اللہ میرے آقا نے فرمایا اس بچے کا جنازہ محمد رسول اللہ پڑھائیں گے, خود پڑھائیں گے. اب جنازے کو کفن دیا گیا, غسل دیا گیا, کندھوں میں اٹھایا گیا, حضور خود ساتھ ساتھ تشریف لیتے جا رہے ہیں. صحابہ کہتے کاش یہ جنازہ ہمارا ہوتا تو حضور کے ساتھ ساتھ جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جا رہے ہیں, رستے میں آپ نے اپنی ایڑیاں اٹھا کے چلنا شروع کر دیا, پنجے کے بل چلنا شروع کر دیا. جیسے راہ چلتے ہو نا, فرش بڑا گرم ہو تو بندہ ایڑیاں اٹھا لیتا ہے, پنجے کے بعد چلنا شروع کر دیتا ہے. اللہ اکبر, آپ چلتے جا رہے ہیں, آپ نے ایڑیاں اٹھائیں. صحابہ نے کہا حضور پاؤں مبارک میں تکلیف ہے, اٹھا لیتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, اس عاشق کے ساتھ اتنے فرشتے ہیں پیر رکھنے کی جگہ نہیں لگتی. یہ تھی وہ محبت, ایک لمحے کی محبت. الصحابی کا نجوم, یہ تھی وہ ایک لمحے کا پیار
جو حضور کو تک کے بس کلمہ پڑھ لیا. یہ تو وہ تھا بچہ تو جن کے کندھوں پہ مولا حسین بیٹھے ہو، جن کے سینے پہ مولا حسین ہو، جن کی زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جب جا رہے تھے تو رستے میں آواز آئی مولا حسین رو رہے، آپ اندر کے حضمت کیوں رو رہا ہے، اس کو رلایا نہ کرو، یہ روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. آج دنیا کے ہمارے رشتے تو بڑے قیمتی ہیں، آج ہمیں بچے بڑے ہمیں پیارے ہیں، اب بچیاں بڑی پیاری ہیں. خدا کی قسم ایک وہ خانوادہ تھا جو اپنے بچوں کو بھی لے کے کربلا میں آ گیا. ایک وہ خانوادہ تھا جو بیبیوں کو لے کے کربلا کی میدان میں آ گیا. کہاں تھا کربلا؟ وہ زمین تپتی ہوئی ریت تھی، اوپر آسمان تھا، نہ چھت تھا نہ کچھ بھی نہ. وہاں ڈیرا بستی چھپا کے بستی بسا کے انہوں نے. اور دیکھیں کائنات میں ہر کوئی رشتوں کے لیے یہ کربلا میں ہمارے علماء اکرام بات کیوں بتاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو، ہمیں پتہ چلے کہ بھائی وہ بھی سب سے، اور کائنات میں سب سے بڑا کوئی صاحبزادہ کوئی آستانہ ہے تو مدینہ پاک والا ہے، اور سب سے بڑے صاحبزادے ہیں تو مولا حسن حسین سے بڑا صاحبزادہ کوئی نہیں ہے، جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کے جب دین کی بات ہوئی تو اور حقیقت میں یہ آل رسول کا کام تھا، آل رسول ہی کر گئے. ان کی تربیت ہی ایسی ہوئی تھی، ان کی تربیت ایسی تھی. قرآن میں لمحہ لمحہ اپنے بچوں کو قرآن کی لوریاں سنانا، بچوں کو سلانا ہے اللہ کا قرآن پڑھنا ہے، بچوں کو اٹھانا ہے اللہ کا قرآن پڑھنا ہے، بچوں کو کھلانا ہے اللہ کا قرآن پڑھنا ہے. اور کائنات گواہ ہے، یہ آج ہم نے جو کوئی بھی جانور لیتے ہیں نا یا کوئی چیز، یہ شارک ہے. جب ذبح کرنا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ شارک کاٹتے ہیں. ٹانگ بھی کاٹ لو جان ہی نکلتی، سینہ بھی کاٹ لو جان نہیں. یہ شارک ہے، یہ کٹ جائے جان نکل جاتی ہے. لیکن کائنات نے دیکھا ایک شارک ایسی بھی کٹی جو کٹ کے بھی نہیں کٹی، جو کٹ کے بھی جان ختم نہیں ہوئی. جو شارک کٹ جائے بندے کا دیکھنا ختم ہو جاتا ہے، شارک کٹ کے سننا ختم ہو جاتا ہے، شارک کٹ کے بولنا بند ہو جاتا ہے. ایک گردن ایسی تھی جو شارک کٹی تھی پھر بھی دیکھ رہا تھا، شارک کٹی تھی پھر بھی سن رہا تھا، شارک کٹی تھی پھر بھی زبان سے اللہ کا قرآن پڑھا جاتا تھا. ایک گردن وہ بھی تھی. حضرت محترم اللہ نے اپنے محبوب کے گھرانے کو جو دیا وہ کائنات سے جدا دیا. پنجتن پاک کو جو دیا کائنات میں انوکھا دیا. کائنات میں اللہ نے اپنے محبوب کے پاک گھرانے کی جو عظمتیں شان عطا فرمائی وہ ہر ایک سے جدا عطا فرمائی. ایک کیسا واقعہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں ہر پیدا ہونے والا ناپاک ہوتا ہے، اس کی ماں ناپاک ہوتی ہے، جگہ ناپاک ہوتی ہے، 40 دن ماں ناپاک ہوتی ہے. قربان جائے رسول اللہ تشریف لائے، قدم زمین پہ رکھا ساری زمین کو ہی پاک فرما دیا. وہ مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہ مولا حسین پیدا ہوتے ہیں، اگلی نماز میں رب کے سامنے کھڑی ہوا کرتی ہے. مولا علی پاک جسم سے خون نکل جائے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، وضو ٹوٹ جاتے ہیں، جسم پہ تیر بھی لگے ہوں، خون بہہ رہا ہو، ان کا وضو بھی نہیں ختم ہوتا. اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے پاک فرما دیا ہوا ہے. اللہ کرے اللہ ہمیں ادب کی دولت نصیب فرمائے. اللہ کسی اہل بیت کی محبت میں اگر صحاب کے خلاف ہونا ہے تو یہ بھی بات نہیں، صحاب کی محبت میں اگر اہل بیت کی بیعت بھی کرنی ہے یہ بھی نہیں. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں وہ عقیدہ دیا کہ حضور کے گھر والے ہمارے سروں کے تاج ہیں، حضور کے صحابہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں. ہمیں تو یہی ہمارا عقیدہ ہے، جنہوں نے حضور سے وفا کی ہمارے لیے ان کی وفا ضروری ہے، ان کا ادب ان کا احترام ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عقیدہ حق کے ساتھ زندہ رہنے کی، اور اللہ رب العزت جس مقصد کے لیے ہمیں بنایا اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. محفلوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مل بیٹھنا، اللہ اس کے رسول کے تذکرے کی باتیں کرنا. چند صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ جلدی سے آئے، ماجرا صاحب کیوں بیٹھے ہو؟ پھر ہم اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے اتنا سونا محبوب ہمیں عطا فرمایا. واللہ اسی لیے بیٹھے ہوئے ہو حضور، خدا کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے ہیں بس. اور آج ہمارا بھی مقصد تو یہی ہے، آؤ ہم مل بیٹھ کے، اور یقین جانے یہ آنا بلانا کسی کے بس کی بات نہیں. ہمارا یقین ہے محبوب کی محفل کو محبوب سے جاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور ہم ان کے لیے آئے ہیں، کسی کی غیر کے لیے نہیں آئے. اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے. اور کسی کی اولاد کی بات کریں والدین خوش ہوتے ہیں. آج مولا حسین کی محبت میں آج محفل سجائی، آج حضور کتنے خوش ہو رہے ہوں گے. آج میرے بچوں کے لیے ان کے حق میں بیٹھے ہوئے ان سے محبت کرنے کے لیے مختلف رنگ و نسل سے، قوموں سے، علاقوں سے اکٹھے ہوئے
اللہ رب العزت ہم سب کا اکٹھے اور اپنی بات میں قبول فرمائے. اللہ پاک ہم سب کا اس گھر بات کی جائے. اللہ اس پورے علاقے پہ خصوصی برکت فرمائے. اپنے محبوب کے چاہنے والے عاشق پیدا فرمائے. اپنے محبوب کے ادب والے بنائے. محبوب کے گھر والوں کے اللہ میں نوکری نصیب فرمائے. مصطفیٰ جان سلام دو جگ